حضرت محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقدسہ تلاوت کی تھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جدوں بھی انہاں چوں کوئی بندہ اپنیاں جاناں تے ظلم کر لوے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہ کر لوے، جاؤک اے محبوب تواڈے در تے آ جائے، تواڈے کول آ جائے، فاستغفر اللہ، رب کولوں توبہ کرے، استغفار کرے، معافی منگے، واستغفر لہم الرسول، اور اے رسول تسی بھی اونا دی سفارش کرو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر او رب نو توبہ قبول کرنے والا بھی پان گے تے رحم کرنے والا بھی پان گے۔ یعنی اگر گناہ سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے تے او دی معافی دیاں تین شرطاں نے۔ ایک شرط ہے کہ محبوب دی بارگاہ چ حاضر ہو جائے۔ ایتھے رب نے اے نہیں فرمایا کہ جاؤ کا فی المدینہ، مدینہ پا کے چاہ جائے، بلکہ فرمایا اے محبوب تواڈے کول آ جائے، تواڈے کول آ جائے۔ تے محبوب رب نے ایتھے اے بھی شرط نہیں رکھی کہ جاؤ کا فی المدینہ تے فی الحیاتی، تواڈی زندگی وچ آ جائے، بظاہر زندگی وچ آ جائے، نہیں، بس یہ فرمایا تواڈے کول آ جائے۔ ایک شرط، دوجی شرط ہے کہ رب تعالیٰ کولوں معافی منگے، کدے کولوں؟ رب تعالیٰ کولوں معافی منگے، اور اے محبوب تسی انہاں دی سفارش بھی کرو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ رب تعالیٰ نو توبہ قبول کرنے والا بھی پان گے تے رحم کرنے والا بھی پان گے۔ رب نے اے شرط رکھی نہیں کہ مدینے آ جان، ظاہر ہے ورنہ پیسے والے لوگ گناہ کرن گے، مدینے چلے جان گے، جا کے گناہ بخشوا کے آ جان گے، تے غریب بندہ کی کرے گا۔ رب نے یہ بھی شرط نہیں رکھی کہ تواڈے زندگی چ جڑا آ گیا انہاں دے بخشے گئے، تواڈے تو بعد جڑا آئے گا وہ دے بخشے نہیں جان گے، یہ بھی شرط نہیں رکھی۔ جدوں تک قرآن ہے اور قیامت تک ہی، قیامت تو بعد بھی قرآن موجود ہے، اس آیت تے عمل ہوندا رہے گا، تے پھر عقیدہ کیڑا سچا ہے کہ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے عاشقوں کے سینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سارے ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے۔ اس گل نو سارے نہیں مانتے، سارے نہیں مانتے۔ ایک اور گل نو مانتے نے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہے، اللہ تعالیٰ بولو شاہ رگ تو بھی زیادہ نیڑے ہے۔ تے نبی دے بارے رب نے کی فرمایا؟ اپنے بارے فرمایا کہ میں ہر ایک دی شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں۔ تے نبی دے بارے کی فرمایا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے میرا پاک نبی مومنہ دیاں جاناں نالوں بھی نیڑے ہے۔
رب ساریاں دی شاہ رکھ دے قریب ہے تے نبی مومنہ دیا جانا دے قریب نے۔ ہن جیڑا مومن ہوئے گا وہی عقیدہ رکھے گا کہ میرا نبی ہر سینے وچ، بولو ہر سینے وچ، تے جیڑا مومن ہی نہیں انہیں تے کہنا ہے نہیں جی ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتے، نہیں جی ہے ہی نہیں، نظر نہیں آتے۔ انہوں نظر کیوں آن گے؟ چونکہ انہوں دے جانا تو قریب نہیں۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے، ساڈا نہیں۔ خیر فرمایا ہن اے نہیں فرمایا کہ جاؤ کا فی المدینہ، مدینہ پاک آ جان، غریب آدمی ہے کی کرے، وہ دے سینے وچ او دا نبی وسدا ہے، ادھر رجوع کرے، رجوع کر کے پھر رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرے یا اللہ اپنے اس پیارے دے صدقے، اور نبی پاک کو دی سفارش کر دین، نبی پاک کو دی سفارش کر دین تے رب تعالیٰ او دی توبہ نو قبول کر لے گا، رب تعالیٰ دی توبہ نو قبول کر لے گا۔ اے شرطاں نے۔ لیکن جے اگلا معنی لے لئیے کہ تواڈے دربار تے جانا ضروری ہے، سرکار دے در تے جانا ضروری ہے، تے پھر بھی اگلا سوال انہاں کولوں بندا ہے نا کہ تسی تے کہندے ہو رب شاہ رگ دے قریب ہے، پھر معافی منگن واسطے مدینے جان دی کی لوڑ ہے، اتنے شاہ رگ دے قریب ہے، دعا کر لو۔ لیکن نہیں، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جڑا قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے، قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے۔ خیر رب نے فرمایا آ جاؤ میرے محبوب دے دربارے چاہ جاؤ، مصطفیٰ کریم تہاڈی سفارش کر دین، میں تہاڈی توبہ قبول فرما لاں گا، میں تہاڈی توبہ قبول کر لاں گا۔ ہن توبہ قبول کرنے واسطے تین شرطاں نے، یہ تین شرطاں پوریاں ہو جان تے رب تعالیٰ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے، توبہ قبول فرما لیندا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ دعا کرنی ہے۔ تے کیا صحابہ دا بھی عقیدہ ہے یہ، یا واقعی یہ درست عقیدہ ہے کہ نبی دی بارگاہ جانا ہے؟ آؤ ذرا اے دا بھی جائزہ لے لئیے۔ ایک اعرابی سرکار دے دربار چ آ گیا، جناب عمر فاروق موجود نے، مولا علی شیر خدا موجود نے، وہ اعرابی آ کے پوچھتا ہے کہ میں سرکار نو ملنا ہے، سرکار کتنے ہون گے؟ اس ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے تشریف فرما ہون گے؟ انہوں نہیں سی پتا۔ آپ دونوں نے فرمایا کہ سرکار تے پردہ فرما گئے نے، سرکار دا وصال پاک ہو گیا 3 دن پہلے، لیکن ظاہر ہے یاد مصطفیٰ۔ دونوں عمر فاروق بھی رونا شروع ہو گئے، مولا علی بھی زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ اس اعرابی نے سرکار دے پردہ فرمان دا سنیا، اعرابی بھی رونا شروع ہو گیا، روندے رہے۔ تھوڑی دیر بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آن والے رون والے تو آیا کیوں؟ نے کہا جناب میں تے آیت پڑھ کے آیا، رب تعالیٰ نے فرمایا جا تواڈے کول آ جان، فاستغفر اللہ، رب کولو توبہ کرن، واستغفر لهم الرسول، اور رسول انہاں دی سفارش فرما دین، لوجد اللہ توابا رحیما، رب تعالیٰ نو توبہ قبول کرنے والا بھی پان گے، معاف کرنے والا تے رحم کرنے والا بھی پان گے۔ سرکار پڑھ کے آیا ہوں، سرکار دے پردہ فرما گئے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا او ویکھ روزہ رسول اوتھے چلا جا، جا تیری بگڑی بن جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہی فرمایا نا، سن دے نے، مدد ہون بھی کر دے نے، چلا جا۔ وہ اعرابی آ گیا بارگاہ مصطفیٰ چ روزہ رسول دے سامنے آ کے عرض کردا ہے کہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، انج ہولی ہولی نہ بولو ذرا اونچی آواز نال، سوا تیرے اللہ، سوا تیرے
کوئی سہارا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار میں تے قرآن دی آیت پڑھ کے آیا سا ہن تسی پردہ فرما گئے ہو سرکار میرا کی بنے گا بس سرکار دی بارگاہ اور استغاثہ پیش کر رہے انہوں نیند آ گئی اکھ لگ گئی قسمت دا ستارہ چمک اٹھیا سرکار خواب دے اندر تشریف لے کے آئے سرکار نے فرمایا آن والیا جا رب تعالیٰ نے تینوں معاف فرما چھڑیا رب نے تینوں معاف کر چھڑیا تے ظاہر ہے جدو معافی دا سنے آئے گا تے کہنا ہے گا صدا وصلہ روے تیرا دوارا الہ العالمین جڑا اچھی آواز ملا کے میرے نال پڑھتا ہے اوہ دوارا میں صدا ہی بستا روے صدا وصلہ روے تیرا جتھے ہوندے غریباں دا گزارا جتھے ہوندے غریباں دا گزارا ہن کوئی آکھے جناب کیویں ہو سکدا ہے تے ہو ہی نہیں نہ سکدا چونکہ سرکار تے پردہ فرما گئے سن تے جدو سرکار پردہ فرما گئے بھلا دے خواب وچ آئے تے انہوں آ گیا کہ تیری بخشش ہو جائے گی یہ بخشش کیویں ہوئے گی میں کیا چلے ہزارہ دین پڑھتے نو پتہ چلے گا دین اسلام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کیتا سی جڑا حجر اسود نو چومے گا استلام کرے گا دا بوسہ دے گا رب تعالیٰ حشر والے دن حجر اسود نو بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا جنہیں جنہیں تیرا حق ادا کیتا ہے جا انہوں جنت وچ لے کے داخل ہو جا لے جا انہوں جنت وچ حجر اسود حشر والے دن ویکھے گا حشر والے دن اچھے ہوں جنہیں حاجی گئے نے جنہیں جا کے اللہ تعالیٰ سارے اندھا حج قبول فرمائے سارے آمین آکھو اگلے سال رب تعالیٰ اونا دے صدقے سانو یہ سعادت نصیب فرمائے